بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے سی پیک یعنی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تاریخ کے سب سے پرعزم منصوبوں میں سے ایک سمجھے جانے والا منصوبہ چین کا ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ ہے، جسے نیو سلک روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سن 2013 میں چینی صدر ژی جن پنگ نے انفراسٹرکچر کی ترقی کے اس منصوبے کا آغاز کیا۔ اس کے تحت مشرقی ایشیا سے لے کر یورپ، افریقہ اور لاطینی امریکہ تک کے ترقیاتی اور سرمایہ کاری کے منصوبوں کی ایک پوری سیریز پر کام کیا جانا ہے۔ بین الاقوامی تعاون اور معیشت کے محاذ پر چین کے لیے صدر ژی جن پنگ کی یہ ایک اہم حکمت عملی ہے، لیکن ناقدین کی رائے اس سے قدرے مختلف ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ چین دنیا بھر کے ممالک پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے قرض دینے والی سفارتکاری کا استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ منصوبہ جس کا مقصد مصنوعات، سرمائے اور ٹیکنالوجی کے عالمی بہاؤ کے ذریعے معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے، کورونا کی وبا کی وجہ سے اچانک رک گیا ہے۔ چین سے بڑے پیمانے پر قرض لینے والے بہت سے ممالک کو اب بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان میں سے بہت سے ممالک نے ایک ایک کر کے چین کو بتایا ہے کہ وہ اس قرض کو واپس کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ تو کیا یہ صدر ژی جن پنگ کے نیو سلک روڈ پروجیکٹ کا اختتام ہے، یا کورونا وبا محض ایک رکاوٹ ہے اور عالمی معیشت کے ساتھ ساتھ چین بھی اس پر قابو پا لے گا؟ 2013 میں ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کے آغاز کے بعد سے چین نے افریقہ، جنوب مشرقی اور وسطی ایشیا اور یورپ اور لاطن امریکہ کے 138 ممالک میں بجلی گھر، گیس پائپ لائنز، بندرگاہیں، ہوائی اڈے اور ریلوے لائنز تعمیر کی ہیں، اور سینکڑوں کروڑ ڈالر بطور قرض دیے ہیں یا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تاہم چین نے اس نیو سلک روڈ منصوبے پر ہونے والے اخراجات کے بارے میں کبھی بھی مکمل معلومات فراہم نہیں کی، لیکن امریکی کنسلٹنسی کمپنی کے مطابق چین نے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں حصہ لینے والے ممالک کو 461 ارب ڈالر کا قرض دیا ہے۔ ان میں سے بیشتر ممالک براعظم افریقہ کے ہیں اور انہیں انتہائی خطرناک قرضداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے خلاف چین میں شروع سے ہی چاروں جانب سے تنقید ہوتی رہی ہے۔ در حقیقت چین کی حکمران قیادت میں اس منصوبے پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں نے ژی جن پنگ کی حکمت عملی اور سمجھداری پر سوال اٹھائے تھے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ ایک غیر ضروری خرچ ہے۔ مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ نے بھی ون بیلٹ ون روڈ منصوبے پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین قرض دینے کی اپنی جارحانہ حکمت عملی کمزور ممالک پر آزما رہا ہے۔ لیکن سکے کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ نیو سلک روڈ کے زیادہ تر سودے دونوں ہی فریقوں کے لیے فائدہ مند رہے ہیں۔ وہ ملک جنہیں اپنے نوجوانوں کی ترقی کے لیے یا تو نئے منصوبوں کی ضرورت تھی یا ان کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ اس میں شامل تھے، اب چاہے اس کے لیے انہیں چین سے قرضہ ہی کیوں نہ لینا پڑا ہو، کیونکہ ایک غریب ملک آخر اپنی غربت سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے پاکستان، کرغزستان اور سری لنکا سمیت متعدد افریقی ممالک نے اس سال اس قرض کی ادائیگی نہ کر پانے کی مجبوری ظاہر کی ہے۔ انہوں نے چین سے کہا ہے کہ وہ یا تو قرض کی شرائط میں تبدیلی کرے یا قسط کی ادائیگی کو مؤخر کر دے یا پھر قرض معاف کر دے۔ ان حالات کی وجہ سے چین کشمکش میں مبتلا ہے کہ اگر وہ قرض کی شرائط میں تبدیلی کرتا ہے یا قرض کو معاف کرتا ہے تو اس سے اس کی معیشت پر دباؤ بڑھے گا، اور ممکن ہے کہ اس وبا کی معاشی چوٹ کا سامنا کرنے والے چینی عوام پر بھی اس کا منفی رد عمل ہو۔ دوسری جانب اگر چین اپنے قرض دہندگان پر ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالتا ہے تو پھر اسے بین الاقوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تنقید اس طبقے سے زیادہ آئے گی جو پہلے ہی نیو سلک روڈ منصوبے کو قرضوں کا جال کہہ رہا ہے۔ اس سال اپریل میں G20 ممالک کے اجلاس میں 73 ممالک کو قرضے کی ادائیگی کے لیے 2020 کے آخر تک کی نرمی دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ چین بھی G20 ممالک کے گروپ کا حصہ ہے۔
لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس قرض کی ادائیگی کی میعاد ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اب دیوالیے پن سے بچنا ممکن نہیں ہے؟ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ کس ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے اور ان کے پاس کتنے وسائل میسر ہیں۔ آج جس قسم کی غیر یقینی صورتحال ہے، اس میں 7 ماہ کے بعد کیا ہوگا یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے۔ چین ان قرضوں کو معاف کر دے گا، یہ چندہ دینا چینی ثقافت کا حصہ نہیں، لیکن بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ چین کچھ ممالک کو دیے گئے قرضوں کے سود اور قرض کی ادائیگی میں نرمی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور کچھ ممالک کو دیے گئے قرضوں کی شرائط میں تبدیلی کی اجازت دی جا سکتی ہے اور قرض کی معافی آخری آپشن ہوگا۔ چین کے لیے یہ صورتحال ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اس سے ووہان میں شروع ہونے والی کورونا وبا کے بارے میں جوابات طلب کیے جا رہے ہیں، اور یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ اس نے وبا سے ٹھیک انداز میں نہیں نمٹا۔ صرف یہی نہیں بلکہ چین کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تجارتی جنگ کی دھمکیوں کا بھی سامنا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر زی جن پنگ کو ان حالات میں ایک بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نیو سلک روڈ سے وابستہ ممالک پر قرضہ زیادہ تر امریکی ڈالر میں ہے۔ چین کے امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں الجھنے کی وجہ سے ڈالر کی قلت ہو سکتی ہے، اور اگر ترقی پذیر ممالک قرض ادا کرنے سے قاصر رہے تو صدر زی جن پنگ کی طاقت ناقابل یقین حد تک کمزور ہو جائے گی۔ لیکن بین الاقوامی محاذ پر صدر زی جن پنگ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو اپنی اہم معاشی اور سیاسی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ وہ اس وقت اس پروجیکٹ سے کنارہ کشی کریں گے۔ اس منصوبے کے تحت قرض کی شرائط میں شفافیت نہ ہونے پر چین کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے 2019 میں صدر زی جن پنگ نے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ نیو سلک روڈ منصوبے کا اعلان کیا، جس میں انہوں نے زیادہ شفافیت کا وعدہ کیا اور کہا کہ اب منصوبوں کے معاہدوں کا فیصلہ بین الاقوامی معیار کے مطابق کیا جائے گا۔ ان میں سے بہت سے منصوبے کورونا کی وبا کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ بہت سے ممالک میں لاک ڈاؤن اور قرنطینے سے متعلق ضوابط نافذ ہیں۔ دنیا کو جس طرح سے معاشی بحران کا سامنا ہے، آنے والے مہینوں میں ان منصوبوں کا شاید ہی کوئی نتیجہ سامنے آئے جس سے چین اپنی اس سرمایہ کاری کو جائز ٹھہرا سکے۔ تاہم ایسا بھی نہیں کہ نیو سلک روڈ پروجیکٹ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وبا کی وجہ سے چین اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتا ہے اور نسبتاً کامیاب منصوبوں پر اپنی توجہ بڑھا سکتا ہے۔ ایسے اشارے پہلے ہی موجود ہیں کہ چین کچھ منصوبوں سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور کچھ اچھے منصوبوں پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ دنیا انتہائی مہلک، خطرناک اور تباہ کن وبائی بیماری سے گزر رہی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کا معاشرتی، سیاسی، معاشی اور مالی ڈھانچہ بڑے پیمانے پر متاثر ہو چکا ہے۔ پچھلے سال دسمبر سے وبائی امراض نے پوری دنیا کے بیشتر شعبوں میں ترقی کو روک دیا ہے، لہٰذا منصوبوں اور ترقیاتی کاموں کو ان کے کامیاب نفاذ میں مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری، جسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے، کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والے خلل کی وجہ سے تاخیر کا سامنا کر رہی ہے۔ پاکستان نے بھی دنیا کے بیشتر اقوام کی طرح مہلک وائرس کے پھیلاؤ کے درمیان لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ نتیجے کے طور پر سی پیک پروجیکٹس بھی مقامی مزدوروں کی عدم موجودگی کی وجہ سے رک گئے، جو کووڈ-19 کے مزید پھیلاؤ سے بچنے کے لیے گھر پر رہنے پر ہی مجبور تھے۔ مزید برآں حکومت پاکستان نے سفری پابندیوں کا بھی اعلان کیا، جس کی وجہ سے چینی افرادی قوت کی دستیابی میں رکاوٹ کا سامنا ہوا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ان مشکل حالات کے باوجود بیجنگ اور اسلام آباد دونوں وبائی امراض کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سی پیک منصوبے پر پیش رفت متاثر نہ ہو سکے۔